بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان بخاری و ابو داود و ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، کوئی مرض بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے روزہ توڑ دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان شریف میں رکھنے کی ہے کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے، رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن خزیمہ و ابن حبان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص اچانک حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس پہاڑ پہ چڑھنے کی اتنی طاقت نہیں کہ میں چڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے، ہم سہل کر دیں گے، یہاں تک کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو میں نے سنا کہ سخت آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے منہ میں اگر ایک ہلکا سا چھالا بھی نکل آتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہاں باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر کتنا سخت عذاب ہوگا۔ جو جان بوجھ کر صحیح سالم ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ غور کیجیے آپ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد تین ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی، جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا خون حلال ہے۔ نمبر ایک، کلمہ توحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان، اور ایک روایت میں ہے جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی مقبول نہیں ہوتا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، کلمہ شہادت یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے، لیکن جب مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، تو آپ بتائیے اس کا انجام کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
نہ تو اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ مسئلہ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مسئلہ حقہ سگریٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں گیا۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا ہو تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ کوئی چیز پاخانے کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کا ہے، اور شرمگاہ سے مراد اس باب میں اور بھی ساری بیان میں باتیں آئیں گی۔ اور اگر عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ جاتا رہا۔ اور خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی تھی اور اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کہ پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حکنے کا سر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں تو بالکل الگ، مگر شریعت کے اندر شرم نہیں کرنا چاہیے، ان کو سننے کی ضرورت ہے اور بتانے کی بھی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اور ایسے ہی مسائل آگے بیان کریں گے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔